جتنی بھی چیزیں کہہ رہے ہیں وہ سائنٹیفکلی ثابت ہیں، ویکسین کے بینیفٹس ہیں، اور آپ کہیں اپنے پروفیشن میں بھی ہوتے ہوئے بینگ اے مسلمان یا بینگ اے انسان دوسروں کے گناہ تو اپنے ساتھ نہیں لیں گے نا؟ جی میں بالکل ایسا نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، انگریز خود چل کے آتا ہے، کہتا ہے ویکسین لگاؤ، اس کو ضرورت ہے، اس کو سمجھ ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ ہے۔ ہمارا مسلمان کہیں بھی تو دور بھاگتا ہے، وجہ کیا ہے؟ خیر ایسا تو نہیں کہوں گا کہ ہمارا مسلمان پڑھا لکھا نہیں ہے، یقیناً پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کی کچھ ریزرویشنز ہو سکتی ہیں۔ جو مسلم اسکالر ہیں برطانیہ کے اندر، انہوں نے کہا ہے ویکسین لگنی چاہیے۔ جی بالکل، دیکھیے مسلم اسکالرز ہیں، ڈفرینٹ فیتھس کے ہیں، سب نے فتویٰ دیا ہے اس کے اوپر کہ ویکسین حرام نہیں ہے، اس کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، مسلمان لگوا سکتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی میرے جہاں تک علم میں ہے یہ ویکسین 3 قسم کی کیوں ہے؟ دیکھیں ویکسین تو 3 نہیں ہے، 3 تو یہاں پر اویلیبل ہیں فی الحال۔ بڑے عجیب قسم کے سوالات بھی ہیں، جلدی مر جائیں گے، بچے پیدا نہیں ہوں گے، مذہب بدل جائے گا۔ دیکھیں ایسی اس چیز میں آپ کا مذہب بدلا ویکسین کے بعد؟ نہیں جی الحمدللہ۔ میں السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا، اور آج میرے ساتھ پروفیشنل ڈاکٹر، میں ان سے بات کروں گا، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ خود آپ کو بتائیں گے، اور پلس جو اسلامک اسکالر ہیں برطانیہ کے اندر، انہوں نے ویکسین کے حوالے سے، بیماری کے حوالے سے کیا کہا، وہ بھی ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ پہلے یہ بتا دیجیے، سلمان غازی تو سنا تھا، راضی کیسے؟ یہ سلمان رضی ہے، یہاں پر جو ہے وہ راضی کے نام سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے آپ کا تعارف جاننا ضروری ہے میرے آڈینس کے لیے۔ PCN پرسنل کیئر نیٹ ورک جو ہے اس کو بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں، اور بائی پروفیشن آپ میڈیکلی کس چیز میں ایکسپرٹ ہیں؟ دیکھیں جی، میں بائی پروفیشن میں یہاں پر جو جنرل پریکٹیشنر ہوتا ہے، جو ہماری GP کلینکس یا سرجریز ہوتی ہیں، تو ہم وہاں پر GP ہیں۔ میں ادھر ایک سرجری ہماری ہے سینٹرل ملٹن کینز کے اندر، سینٹرل ملٹن کینز میڈیکل سینٹر، تو وہاں پر GP پارٹنر بھی ہوں، اور میں ہمارا جو پرائمری کیئر نیٹ ورک ہوتا ہے، جو کہ کچھ GP سرجریز کو ملا کے بنایا جاتا ہے، تو ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ اراؤنڈ 52,000 پیشنٹس کا ہے، اور ان کو میں ہیڈ کرتا ہوں، تو میں وہاں کا کلینکل ڈائریکٹر ہوں۔ ہم کوشش کریں گے، لوگوں کو سمجھ ہے بے شمار چیزوں کی، بہت شارٹ اینڈ سویٹ سوالوں کے جواب چاہیے آپ سے۔ یہ کووڈ-19 جب سے آیا، ویکسین میں تاخیر ہوئی، اب آ گئی، تو آپ لوگوں کو کس طرح کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ بینیفیشری ہے جو ویکسین ہے؟ دیکھیے جیسے آپ نے ابھی اپنے انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ یہاں پر جتنی اموات برطانیہ میں ہوئی ہیں یا پورے دنیا میں ہوئی ہیں، اور ہمارے رشتہ دار، جاننے والے، دوست احباب کو ہر کوئی اس چیز سے افیکٹ ہوا ہے، چاہے وہ ان کو بیماری ہوئی ہو اور اللہ نے ان کو شفا دی ہو، یا خدا نخواستہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہوں اس چکر میں۔ یہ تو حقیقت ہے کہ یہ وائرس ہے، اور اس کے لیے جتنا ٹائم لگا ویکسین کو ڈیولپ کرنے کے لیے، تو اس حساب سے وہ اب ویکسین اللہ کا شکر ہے کہ آ گئی ہے، اور ویکسین کے اچھے اثرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفیکشن میں کمی کی اور سیویرٹی میں۔ اور جہاں تک جو سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں سرکولیٹ کرتی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی اور باقی جو ہماری ریزرویشنز ہوتی ہیں ایز اے مسلم، ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز حلال ہو اور ہر چیز بہتر ہو، وہ اس میں اپنی تسلی کرنی ہوتی ہے، اور اسی لیے ہم آج اس مسجد میں بھی ہم آئے ہیں تاکہ ہم لوگوں میں وہ اویئرنیس اپنی کمیونٹی میں دے سکیں، تاکہ کہ یہ کتنا ضروری ہے ویکسین۔ جی جو مسلم اسکالر ہیں برطانیہ کے اندر، انہوں نے کہا ہے ویکسین لگنی چاہیے۔ جی بالکل، دیکھیے مسلم اسکالرز ہیں، ڈفرینٹ فیتھس کے ہیں، اور برٹش اسلامک میڈیکل ایسوسیشن ہے، برٹش بورڈ آف اسلامک سوسائٹی ہے، جس میں بہت سارے اسکالرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ریسرچرز ہیں۔ سب نے فتویٰ دیا ہے اس کے اوپر کہ ویکسین حرام نہیں ہے، اس کی کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، مسلمان لگوا سکتے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی میرے جہاں تک علم میں ہے، اس میں یہ کہا ہے کیا ہے کہ یہ ویکسین لگائی جا سکتی ہے، اور بالکل لگانی چاہیے۔ یہ ویکسین 3 قسم کی کیوں ہے؟ دیکھیں ویکسین تو 3 نہیں ہے، 3 تو یہاں پر اویلیبل ہیں فی الحال۔ ویکسینز تو بہت ساری ہیں، رشیا میں بھی ہے، چائنا کی بھی ہے، تو ڈفرینٹ ایریاز میں آف دا ورلڈ میں ویکسین ڈفرینٹ طریقے کی ہیں۔ یہاں یہی وجہ ہے کہ ان کے نام بھی ڈفرینٹ ہیں۔ جی بالکل، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب، 4% انسان کو کلاؤٹ ہوتے ہیں اگر ویکسین لگتی ہے، تو اگر کووڈ-19 وائرس ہو جائے تو اس کے نتیجے میں 18% ٹانگوں کے کلاؤٹ، اور جو آپ نے باقی بتایا وہ ملا کے اتنے سائیڈ افیکٹ ہیں، یعنی کہ نہ لگانے سے زیادہ نقصان ہے اور لگانے سے کم رسک ہے۔
جی جو ابھی تک ڈیٹا ہمارے پاس ہے اس میں تقریباً جو لنگز میں کلاٹس کی ریشو ہے وہ تقریباً 7 سے 8% ہے، اور جو ٹانگوں میں کلاٹ ہوتے ہیں وہ ہے تقریباً 11%، اور یہ میں بات کر رہا ہوں 100 میں سے 11 لوگ یا 100 میں سے 7-8 لوگ۔ کلاٹس کی جہاں تک ویکسین سے ریلیٹڈ کلاٹ کی بات ہم کر رہے ہیں تو وہ 4 لوگوں میں ہو سکتی ہے، 1 ملین لوگوں کو اگر ویکسین 10 لگائی لاکھ جائے میں سے 4 لوگ، صرف 4 لوگوں کو، ٹھیک ہے، اور اس میں ان 4 لوگوں میں بھی ان کے کوئی پری ڈسپوزنگ فیکٹر ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان کو پہلے سے اگر کوئی بیماری ہو تو وہ ان کو متاثر کر چانسز زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب انگریز خود چل کے آتا ہے، کہتا ہے ویکسین لگاؤ، اس کو ضرورت ہے، اس کو سمجھ ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، ایجوکیٹڈ ہے۔ ہمارا مسلمان کہیں بھی تو دور بھاگتا ہے، وجہ کیا ہے؟ دیکھیے میں خیر ایسا تو نہیں کہوں گا کہ ہمارا مسلمان پڑھا لکھا نہیں ہے، یقیناً پڑھے لکھے ہیں، لیکن ان کی کچھ ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان میں اویئرنیس کریٹ کریں۔ ہمیں جیسے خاص طور سے حلال حرام کا ہمارے اندر کافی زیادہ وہ ہوتا ہے کہ ہم یہ دیکھ بھال کرنا چاہتے ہیں کہ اس چیز سے کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ ہم خدا نخواستہ کوئی حرام چیز اپنے اندر لے رہے ہیں، تو وہ چیز کو ہم ایڈریس کرنا ہے۔ وہ ہمارے پاس انفارمیشن ساری اویلیبل ہے، میں نے خود دونوں ڈوزز لگوائے ہیں اور ایسٹرازینیکا کے لگوائے الحمدللہ۔ آپ نے خود لگوایا؟ جی بالکل۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بڑے عجیب قسم کے سوالات بھی ہیں، جلدی مر جائیں گے، بچے پیدا نہیں ہوں گے، مذہب بدل جائے گا۔ دیکھیں ایسی اس چیز میں آپ کا مذہب بدلا ویکسین کے بعد؟ نہیں جی الحمدللہ، میں ابھی تک اللہ کا احسان ہے کہ میرے مذہب پہ اور کسی چیز پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے کسی بھی بات کا۔ یہ سب ساری باتیں صرف میڈیا کے حد تک ہیں، ایسا کوئی اس میں صداقت میرے علم میں تو نہیں ہے۔ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ ہمارے ملینز میں لوگ دیکھنے والے ہیں، میں نے اس کے اوپر بے شمار کام بھی کیا۔ میں اسٹل یہ چاہتا ہوں کہ بطور مسلمان آپ بتائیے کہ جتنی بھی چیزیں کہہ رہے ہیں وہ سائنٹیفکلی ثابت ہیں، ویکسین کے بینیفٹس ہیں، اور آپ کہیں اپنے پروفیشن میں بھی ہوتے ہوئے بینگ اے مسلمان یا بینگ اے انسان دوسروں کے گناہ تو اپنے ساتھ نہیں لیں گے نا؟ جی میں بالکل ایسا نہیں کروں گا، ظاہر ہے میرا کام یہ ہے کہ میں ہر ایک کو سچ بات بتا دوں اور انکریج کروں۔ اگر میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں، ہر مسلمان اپنی تسلی کرے جس طرح کسے کرنا ہے، جو ان کو کویشچنز ہیں، جو ان کے جیسے آپ نے ابھی دیکھا ہمارے کویشچن آنسر سیشن میں ان کے جو کویشچنز ہیں ہم ان کو آنسر کریں۔ جی بالکل۔ اچھا آکسفورڈ کی ویکسین کو لوگ بہتر سمجھتے ہیں اور جو انڈیا سے اور باہر امریکہ سے آ رہی ہے اس کو وہ ڈاؤٹ فل سمجھتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اور کیا ویکسین کا فارمولہ تو ایک ہی ہوتا ہے؟ جی بالکل، ویکسین کا فارمولا ایک ہی ہے، اور ظاہر ڈفرینٹ ویکسینز ہیں تو ان کو فارمولا تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوں گے، لیکن مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ وہ انفیکشن سے کووڈ-19 انفیکشن سے بچاؤ کر سکیں کافی حد تک، لائک 80 to 90% تک۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم۔ ناظرین آپ نے ان کو سن لیا، یہی سچی کھری اور اچھی باتیں تھیں، ان کو سنا آپ نے، عمل کرنے کی کوشش کریں، وائرس سے بچیں، ویکسین لگوائیں، باقیوں کو بچائیں، خود بھی بچ جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔